الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت ضرور کرتے ہیں، یعنی مسجد میں داخلے کی نیت کرنے کے بعد سنت اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا ہے۔ یہاں پر میں ان اسلامی بھائیوں کو بھی خاص مخاطب کروں گا جو ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور امید ہے کہ کچھ اسلامی بھائی ہوں گے یہاں معتکف، وہ اسلامی بھائی بھی اپنی عادت بنائیں، کیونکہ سنت اعتکاف میں بار بار انہیں اعتکاف کرنے کی نیت کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس طرح کریں گے تو ان کی عادت بن جائے گی، اور پھر یہاں سے جب اعتکاف ختم ہوگا اور بعد میں پھر مسجد میں آنا ہوگا تو یہ اپنی مشق میں ان کی شامل ہو جائے گا کہ وہ بار بار اعتکاف کی نیت کرتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں معمول ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسجد میں بیٹھ کر سحری بھی کرتی ہے اور افطاری بھی کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحر اور افطار کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو ضمناً یہ سارے کام ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے۔ جیسے ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ درود پاک کی چادر بچھتی ہے اور اس پہ دم کیا ہوا پانی پھر بعد میں پلایا جاتا ہے، تو اعتکاف کی نیت کی عادت ہوگی تو ہمیں وہ دم کیا ہوا پانی پینا بھی جائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ دکھائے، حرمین کی زیارت نصیب کرے، آج کی مبارک رات کے صدقے ہمیں حرمین کی اجازت عطا فرما دے کہ ہم وہاں جانے والے بن جائیں۔ جب وہاں جائیں گے تو وہاں بھی تو زمزم پئیں گے انشاءاللہ، طواف کریں گے، عمرہ ادا کرنے کے لیے ہمیں زمزم شریف بھی وہاں پینا ہوگا انشاءاللہ، اور پھر مسجد میں بھی جائیں گے، وہاں افطار کی بہاریں لوٹیں گے، وہاں بھی زمزم پئیں گے انشاءاللہ۔ تو جب مسجد میں جائیں کہیں بھی جائیں تو وہاں پر کسی بھی مقام پر ہوں، جب مسجد میں داخلہ ہو تو اعتکاف کی نیت یہ لازمی کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ اور روایتوں میں وارد ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد شریف میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی روح مبارک کو قبض کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، وہ اس کو خود بھی سنتے ہیں اور ان کو پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ آج اس کی 23ویں شب آ گئی، 22 روزے مکمل ہو گئے۔ میں اور آپ غور کریں کہ اس مہینے میں نے کتنے درود پاک پڑھے۔ جب مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، چاند نظر آنے والا تھا، تو ایک جذبہ تھا نا، میں انشاءاللہ اتنے قرآن مجید ختم کروں گا، اتنے درود پاک پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، یہ عبادت کروں گا۔ اور جیسے ہی یہ مہینہ آیا تو چونکہ نفس عبادت کا عادی نہیں ہے نا، نفس کو ہم اتنی عبادت کا عادی ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہم تراویح میں 20 رکعتیں پڑھ کر ایسے تھک جاتے ہیں کہ گھر جا کر ہمیں چوتھے وقت کا کھانا کھانا ہوتا ہے۔ چوتھے وقت کا کھانا آپ کہیں گے کہ کیسے؟ کیونکہ افطار سے پہلے ہم ایک کھانا کھاتے ہیں، پھر نماز مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں،
سحری میں الگ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اب جب تراویح سے تھک جاتے ہیں تو پھر ایک کھانا کھاتے ہیں. تو عام دنوں میں ہم 3 کھانے کھاتے ہیں اور رمضان میں ہمارے کھانے کی تعداد بڑھ جاتی ہے. تو یوں مطلب ہماری جو ذہنی کیفیت ہے، جسمانی کیفیت ہے، یہ کمزور ہے نا. تو اس کو قوت بخشنا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہوگی. اور کوشش کرنے کا بہترین موقع یہ ہمیں رمضان المبارک میں ملتا ہے کہ ہم اس مہینے میں، چونکہ شیطان جو ہے وہ قید میں ہے، وہ جو شیطان کی طرف سے حملے ہوا کرتے تھے وہ اس وقت بند ہیں، لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو ہم نے اب مقابلہ جو ہے نا ہمارا 2 چیزوں سے رہ گیا، ایک نفس سے اور ایک ہم ذات سے. تو ان سے ہم مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو عبادت کی طرف لے کر آئیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جو بقیہ دن ہیں کم از کم روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. ایسی آواز آئے نا کہ پتہ لگے اتنے سارے لوگ بیٹھے انشاءاللہ. اور یہ اس بات کی یوں سمجھے کہ نیت ہے کہ انشاءاللہ اس جو 8 دن ہمارے رہ گئے ہیں 23 کو ملا کر، یہ 8 دنوں میں انشاءاللہ ہم ایسا درود پاک پڑھیں گے کہ سارا سال اس کی برکت سے درود پاک کی عادی ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کہی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا اگر تم چاہو میں تمہارے معاملے کے بارے میں تحقیق کروں اور اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت کے مصداق ٹھہرو گے، جس کا ترجمہ کنز ایمان شریف سے اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی، جس کا ترجمہ ہے بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اور اگر تم چاہو تو تمہیں معاف کر دے. اس نے عرض کیا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغلیاں کرنے کا گناہ نہیں کروں گا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اب غور یہاں یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس بھی تو لوگ آ کر بات کرتے ہیں، کوئی کسی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی کی بات کرتا ہے. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا پتہ ہے وہ یوں کہہ رہا تھا، اچھا یوں کہہ رہا تھا میرے بارے میں، اس نے یہ بولا ہے، ٹھیک ہے ٹھہر میں بتاتا ہوں. ہماری کیفیات یہ ہوتی ہیں. اور اتنے بڑے امیر المومنین ان کا انداز کتنا پیارا تھا، سمجھانے کا انداز بھی کتنا پیارا تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کی غیبت اور چغلیاں کرتے ان کے پاس آیا بھی ہے تو اس کو کتنے پیارے انداز سے قرآن کے ذریعے سمجھایا اور اس نے ہاتھوں ہاتھ معافی مانگی. ہمارا کردار اور صحابہ کرام اولیاء اکرام کا کردار یہ ہم چیک کرتے رہیں، ساتھ ساتھ پورے بیان میں رہے گا. اس طرح ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنا موازنہ کرنا ہے کہ آیا ہماری کیفیت کیا ہے، بزرگان دین کا انداز کیا تھا. آج کے بیان کا موضوع کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، تو جب ہم ان گناہوں سے بچیں گے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، انشاءاللہ وہ سب سنیں گے. ایک شخص نے کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کوئی منفی نیگیٹو بات جو ہے وہ بتائی. اس پر انہوں نے فرمایا، جو فرمایا بڑے غور طلب ہے، افسوس تم میرے پاس 3 برائیاں لے کر آئے. نمبر 1، مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی. نمبر 2، اس وجہ سے میرے دل کو تشویش اور وسوسوں میں مشغول کیا. اور نمبر 3، اپنے امین نفس پر تہمت لگائی، یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے ہلکے نکلے. بزرگان دین فرماتے ہیں عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو. یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چغلی کھانے والے ہیں،
اور چور تو مال چراتا ہے، جبکہ یہ غیبت اور چغلیاں کرنے والے لوگوں کی محبتیں چراتے ہیں۔ آپ کہیں گے آج تو بڑی رات ہے، شب قدر کا بیان ہونا چاہیے تھا، آج تو شب قدر کے فضائل پر بیان ہونا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ آپ شب قدر کے فضائل بھی بہت سن چکے ہیں، بہت بیانات ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، اسلام بھائی ترغیب بھی دلا رہے ہیں، فیضان رمضان سے درس بھی ہو رہا ہے۔ چاہا کہ کچھ تھوڑا قریب آئے، چاہا کہ کچھ اس طرح کا موضوع لیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جن کی سبب ہمارے گھروں میں جنگیں لگی پڑی ہیں۔ آپ بولے کہ جنگیں؟ ہاں جنگیں، ساس بہو کی ٹھنی ہوئی ہے، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے اندر یہ فتنے کو بڑھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ادھر کی ادھر، جس بات پر کان نہیں دھرنا اس پہ ہم کان دھر دیتے ہیں، جو بات ہم نے سننی نہیں ہے ان باتوں کے سننے میں اپنی توجہ لگا دیتے ہیں۔ لہذا ان گناہوں میں پڑھ کر آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے، دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا منصور بن زازا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے گویا میں اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں رہتا، یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبت مجھ تک پہنچاتا ہے، مجھے افسوس میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسی سوچ تھی ہمارے بزرگوں، کیسا پیارا انداز تھا کہ کوئی ان کے سامنے آ کر غیبتیں چغلیاں اس طرح کی کسی گناہ میں پڑے تو وہ کہتے ہیں ہم گویا کہ حالت جہاد میں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اب اس گناہ سے بچنا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب شعر لکھتے ہیں کہ مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں، بچوں چغلیوں سے صدا یا الہی، آمین کہیے۔ کبھی بھی لگاؤں نہ تہمت کسی پر، دے توفیق صدق و وفا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، قوموا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا فقی ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی رات ہے نا، شب قدر، رمضان کی مبارک رات، یہ ساری مبارک راتیں ہمارے لیے دعاؤں کی رات ہے۔ کثرت سے اس رات میں ہم نے وظائف پڑھے ہیں کہ وظائف زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے رب کی بارگاہ میں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، آمین۔ اب آپ غور کریں کہ ہم نے چند منٹ میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، یہ دعا ہے نا، یہ دعا کس کی قبول نہیں ہوتی؟ سنیں کیا فرماتے ہیں سیدنا ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو مال حرام کھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، یار دعا قبول نہیں ہوتی، فلاں امام صاحب سے بھی دعا کرائی، فلاں عالم صاحب کے پاس بھی گیا، پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی، میری دعا قبول نہیں ہوتی یار۔ چیک کریں، یہ نہیں کہتا کہ میں اور آپ جو ہے وہ مطلب کوئی حرام کھا رہے ہیں، چیک کریں، میں بھی چیک کروں اپنے آپ کو، آپ بھی چیک کریں اپنے آپ کو۔ یہاں دعا قبول نہ ہونے کی جو باتیں لکھی ہیں اس میں پہلی بات فرمائی کہ جو مال حرام کھاتا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات، جو بکثرت غیبت کرتا ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، جو مسلمان سے حسد رکھتا ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ 3 وہ باتیں ہمیں بتائی گئی کہ ہر شخص، آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں
اپنا چیک اینڈ بیلنس کر لے کہ میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں، میری کمائی کے ذرائع ان میں کہیں کوئی شبے والی، کوئی حرام اس طرح کی روزی تو نہیں ہے، چیک کر لیں۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ غیبت کرنے والا، ایسا تو نہیں کہ میں جہاں 3 دوست جمع ہوتے ہیں وہاں چوتھے کی غیبت میں لگے جاتے ہیں، اور پھر دل کے اندر ارے اس کے پاس یہ والی کار کیسے آ گئی، یہ تو یار میرے کو چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے، یہ اس قابل تھوڑی ہے کہ اس کو یہ گاڑی ملے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ آج ہماری بہت بڑی تعداد، اس کا مکان اتنا بڑا ہو گیا یار، ارے اس نے یہ دکان بھی کھول لی، یعنی آدمی جو ہے نا دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ ہاں رش کرنا ہی جائز ہے، کسی بھائی کی اچھی سی گاڑی ہو گئی، ارے ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور برکت دے، کتنی پیاری گاڑی آپ نے لی ہے، آپ دعا کریں نا مجھے بھی مل جائے۔ یعنی آدمی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر رش کرے، یہ جائز ہے، لیکن حسد نہ کرے، اپنے بھائی سے حسد نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ وزیر سنیں، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالی کی جنت ہیں اور ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، اس کا جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مالی کے جنت کیا فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ضامن ہے۔ کون ضامن ہے؟ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا ضامن۔ غور کر لیجیے، آج ہم نے اس باطنی بیماری، اس کو باطنی بیماریوں میں شمار کیا۔ یہ غیبت جو ہے یہ انسان کے دل میں بھی بہت ساری غیبتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ زبان سے اس کو ادا کر لیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، اس کے عیال یعنی گھر والے زیادہ اور مال کم ہو، اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، کیا کیا ارشاد فرمایا؟ اچھی طرح نماز پڑھتا ہو۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ اس کے عیال زیادہ ہوں، گھر والے زیادہ ہوں، اور کیا چیز کم ہو؟ مال کم ہو۔ لیکن کیا فرمایا؟ وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ان دو کی طرح ہوں گے، یعنی آپس میں اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کو اٹھا کر یوں فرمایا، ان دو کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو غیبت سے بچا لے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور چغل خور، کیا کہیں گے آپ؟ محبتوں کے چور کفل مدینہ۔ یہ کفل مدینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو نہ کسی مسلمان کی غیبت کی طرف لے کے جانا ہے نہ کسی مسلمان کی چغلی کی طرف لے کے جانا ہے، اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں کفل مدینہ، مدینے کا تالا، کہ اپنے آپ کی اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ جنت کا تذکرہ ہوا نا، جنت کتنی عالی شان جگہ ہے، 2-3 باتیں جنت سے متعلق بھی سن لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت کیا ہے؟ یعنی جنت کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے اس جنت میں۔ کتنے ہوں گے؟ 10,000۔ اور خادموں میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہاتھ میں ایک چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ آئے گی۔ ہم تو یہاں کھاتے نا تھوڑا زیادہ کھا لیتے ہیں، لذیذ سے شروع میں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے بس ٹھیک ہے یار کافی کھا لی، لیکن وہاں لذت میں کمی نہیں آئے گی، لذت بڑھتی رہے گی، بلکہ زیادتی ہوگی، اور ہر دیوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا۔ اچھا یہاں ہم کو مزہ نہیں آتا کھانے، ہمیں کھانے کا مزہ ہی لینا نہیں آتا، حقیقت بتاؤں گا،
ابھی جو سنا دادا میں کہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا، ہم کھانا کھاتے نہیں، کھانا اونڈیلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی ایک نوالا کھایا نہیں تو دوسرا بن رہا ہوتا ہے، وہ اندر اونڈیلا تو تیسرا آ جاتا ہے. ہم کھانا اونڈیلتے کھاتے نہیں. آپ نے لکھا کہ جب تک منہ میں لقمہ ہو دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی کھانے کی ہرس کی علامت ہے. آج چلیں سحری میں چیک کر لیجیے، اور آپ سب چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. ابھی انڈا پراٹھا ایک دیوالا لیں گے نا تو دوسرا شروع کر دیں گے. تو میری بات انشاءاللہ سب کو یاد آ جائے گی. یار نہیں، وہ کہا تھا کہ جب تک یہ منہ کا لقمہ اچھی طرح چبا نہیں ہونا، یہ جو چبانا ہے نا، یہ اس کا ٹیسٹ حاصل کرنا ہے. یہ چبانا کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ حاصل کرنا ہے. آج چیک کریں گے، کوئی کریں گے، کوئی نیت کرتا ہے؟ آج چیک کریں گے انشاءاللہ کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس کا ٹیسٹ لے رہا ہوں نہیں لے رہا. تو اس کا جو مزہ ہے وہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب اس لقمے کو میں اچھی طرح چباؤں گا. اب جب چبا لیا، اب الحمدللہ پڑھیں. اللہ کا کرم ہے کہ ایک لقمہ کھانے میں کامیاب ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اب دوسرا لقمہ اٹھائیں اور آپ کھائیں. آپ بولے کہ ٹکٹ میں سحری کا ٹائم چلا جائے گا. اب یہاں پر بھی لنگر ہے، تھال لگیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مبلغ نے کیا بیان کیا تھا اور کیا میں نے سنا تھا. جب بریانی سامنے آتی ہے، قورمہ سامنے آتا ہے تو پتہ تھوڑی چلتا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار پہلے سے کرنا ہوگا، پریپیئر کرنا ہوگا کہ نہیں یار آج تیری سحری کا جو تھال میرے سامنے آئے گا نا، ہم جتنے 4-5 دوست بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو توجہ دلاتے رہیں گے. ایک لقمہ کھائیں گے الحمدللہ کہیں گے، یا واجدو پڑھیں گے، اور پھر جب مکمل ہوگا الحمدللہ کہیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرا لقمہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو جنت میں جو ہے نا ہر لقمے کا مزہ ہی ممتاز ہوگا، یعنی 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا. سبحان اللہ. اور اتنا زبردست جنتیوں کو لباس ملے گا، یعنی ان کا لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. ان کا لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. کوئی پریندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، ان کو اچھا لگے گا، وہ بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا. وہ کھائیں گے، ایک فرق بخش ڈکار آئے گی، بس وہ ہضم ہو جائے گا، وہ اڑتا ہوا پھر چلا جائے گا. اب سوچیں جنت کیسی ہے. اس جنت کی ضمانت ملی ہے ہمیں رب کی طرف سے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں اور غیبت نہ کریں. انشاءاللہ نہیں کریں گے. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے وہ بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل یعنی اس کو برداشت نہ کر سکیں. اس قدر جنتی لباس میں چمک ہوگی. اگر کوئی حور سمندر کے اندر تھوک دے تو اس تھوک کی شیرنی یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے. اب ایسی حوریں ملے گی. اس قدر عالیشان جنت ہے. اب یہ سوال نہیں کرتا کس کس کو جنت چاہیے. یقیناً ہر مسلمان کو جنت چاہیے، ہے نا. اب میں سے ہر ایک کے دل میں خواہش ہے. تو پھر جنت میں جانے والے اعمال بھی کرتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟ آج کے بیان کا خاص موضوع کیا ہے کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچا کر لے. اچھا ایسا ہوتا ہے ایک شخص دوسرے کی بات شروع کرتا ہے نا، تو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہاں مجھے بھی پتا ہے اس نے ایسا ہی کیا تھا، یہ مجھے یاد ہے، مجھے پتا ہے، یہ اس دن بیٹھا تھا نا اپنے ساتھ 4-5 جو بہت بیٹھے تھے، اس نے ایسی بات کی تھی. یہ اس غیبت پر اور اسٹیپ لگا رہا ہے. نہیں، بلکہ اس کو کہنا چاہیے نہیں یار غیبت نہیں کرو، یار غیبت نہیں کرو، کسی کی بات نہیں کرو. اپن بیٹھے ہیں نا، ہم آپس میں اپنی بات کریں نا. آج کتنے نفل آپ نے پڑھے، کتنا قرآن آپ نے پڑھا، کتنا درود پاک آپ نے پڑھا، کتنا میں نے پڑھا، یہ گفتگو کریں نا. اعمال کے پڑھنے کی گفتگو کریں. جنت میں جانے والے اعمال کی گفتگو کریں. کیوں جہنم میں جانے والی غیبتوں میں پڑھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اپنا چیک اینڈ بیلنس کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے. کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں. اس کا مال، اس کی آبرو اور اس کا خون. آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. کسی کو حقیر جانا جو ہے نا کس قدر بری بات ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی ہم نے سنا، اور پھر مزید سنیے، اپنے سے کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے، اور تکبر کی یہ خود بھی حرام ہے، اور مزید اس کی وجہ سے آدمی غیبت کے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ مغرور آدمی جس کو حقیر جانتا ہے اس کی ہنسی اڑاتا ہے، اپنے یہاں ماحول میں کیا بولتے ہیں اس کو، فلم چڑھاتا ہے۔ اپنے یہاں ماحول میں جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ابھی دیکھ اس کی فلم چڑھاؤ، صبر کر۔ اپنے تو یوں بات کرتے ہیں نا، اپنا انداز تو مزہ ہی انداز ہوتا ہے، تو جب بیٹھتے ہیں دوستوں میں تو ایک دوسرے کی فلم چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہم آج تو وہ کسیانی ہنسی ہنس بھی رہا ہوگا، اس کو کچھ کہیں گے وہ کسیانی ہنسی کہتے ہیں کہ وہ زبردستی ہنس بھی رہا ہوگا کہ میری فلم چڑھ رہی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہ جائے گی۔ اور کسی کو آپ نے اگر حقیر کیا اس طرح سے تو غور کر لیجیے، ابھی ہم نے سنا، اور اللہ پاک سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنزُ ایمان شریف سے، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کی ہنسی اڑائی جائے اس کا تذکرہ ہے، اس کی طرف حقارت سے دیکھنا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک تم سے بہتر، افضل اور زیادہ مقرب ہو۔ چنانچہ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی پریشان حال پرا گندہ بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑے والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ پاک پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے۔ بظاہر ہمیں بڑا حقیر سا لگ رہا ہے، بڑا فقیر سا لگ رہا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ ہم نے تو بڑے بیل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسٹیٹس ہے، عالیشان گاڑی ہے، زبردست گھڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں موبائل بھی اچھا والا ہے، ساری کیفیات ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمیں نہیں معلوم۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے۔ جب آپ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو انشاءاللہ دوسرے کی غیبت کرنے سے بچے رہیں گے، دوسرے کی چغلی کھانے سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب ہمارے یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہدایت ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے، کامل مہاجر وہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اب اس پورے بیان کو کنکلوژن کرتے ہوئے میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں گھروں میں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ طلاقیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بہت سارے مسائل معاشرے میں کریٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے۔ اگر اس گناہ سے ہم اپنی فیملی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ اب ہمیں بات میں تو غصہ کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، مطلب روزہ ہم نے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے سارے گھر والوں پہ احسان کیا۔ جناب آپ کام پہ گئے، گاڑی میں بیٹھ کر گئے، اے سی میں گئے، اے سی والی گاڑی میں گھر پر آ گئے، گھر والوں سے پوچھے بیچارے چولہے کے سامنے بیٹھ کر آپ کے لیے افطاری پکا رہے ہیں، اتنی گرمی میں کچن میں پسینے نکل رہے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہم جب گھر پہنچتے ہیں کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ نہیں پکایا، روٹی نہیں پکائی، افطار کا وقت ہونے والا ہے، بس میرا کام یہی ہے کہ میں بازار سے لے کر آؤں گا۔ ہماری کیفیات ایسی ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت بھرا انداز نہیں ملتا۔ میں اور آپ غور کریں، رمضان کی مبارک رات ہے، اس رات کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمیں نرمی عطا کر، یا اللہ ہمیں علم عطا کر دے، یا اللہ ہمیں بردباری عطا کر دے۔ ہم اپنے گھر والوں سے بھی اور باہر والوں سے بھی حسن اخلاق سے ملنا شروع کر دیں۔
یہ جو غصہ اور چڑچڑاپن ہے نا، جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے نا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. ابھی اس ہفتے کا جو رسالہ ملا ہے نا اسی میں لکھی ہے کہ انسان کا قد جو ہے وہ 22 سال تک بڑھتا ہے. کب تک بڑھتا ہے؟ 22 سال. اور اس طرح کی عقل جو ہے نا یہ 28 سال تک بڑھتی ہے. کب تک بڑھتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اب اس کے اندر جو مزید ترقی ہوتی ہے یہ اس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اس کی اپنی زندگی کے مشاہدات ہوتے ہیں. تو میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے اپنی عقل کو کرنے والوں کاموں میں لگایا یا نہ کرنے والے کاموں میں لگایا. جب ہم اپنی عقل کا درست استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی. ہاں آپ یقین کریں کہ اگر آپ کا بچہ پانی کا گلاس لے کر آ رہا ہے اور اس کو بیچارے کو کوئی بھی ٹھوکر لگی ہے، کوئی بھی وجہ ہوئی، اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس، کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا، گر گیا، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہے تو یہ نظر نہیں آتا، گلاس توڑ دیا، سارا کارپیٹ گندا کر دیا. ہماری کیفیات یہ ہوتی ہے. ارے آپ اس بچے کو دیکھیں تو صحیح، آپ کہہ ارے بیٹا وہیں رک جاؤ آگے نہیں آنا، آپ کو شیشہ لگ جائے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ہلنا نہیں ہے بیٹا، میں اٹھا لیتا ہوں. آپ اپنے بیٹے کو یوں سپورٹ کریں گے یا وہ جو میں نے پہلے کہا تھا؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ وہی انداز اختیار کیا تو وہ آپ سے تربیت یہی لے گا، بات بات پہ وہ جھاڑے گا ہی. جب وہ بڑا ہوگا نا تو اس کا بھی انداز یہی ہوگا، بات چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا تم زندگی گزار چکے، اب ہمارا ٹائم ہے، ہماری بات ہے. پھر وہ اس طرح کا جواب دے گا آپ کو. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بچے کی تربیت کرنے کہ وہ بچہ ایسا ہو کہ کل کو باپ کو کسی چیز کی حاجت ہو نا تو بولنا نہ پڑے، وہ خود ہی آ کر ابو سے بولے ابو چلیں عید کے کپڑے لے کر آتے ہیں، آپ کو نیا سوٹ دلواتا ہوں. ارے نہیں بیٹا اتنے سارے نہیں ابو ساری فیملی میں دیا ہے، آپ بھی چلیں آپ کو بھی ایک نیا دلاتا ہوں. پھر اپنی مرضی سے جو اچھے سے اچھی چیز ہے وہ اپنے والد صاحب کو دلائیں، اپنی والدہ کو دلائیں. جب آپ ان کا احترام کریں گے اور یہ آپ کی صحیح تربیت کریں گے تو معاشرے میں بھلائی نظر آئے گی. یہ آپس میں جو جنگیں لگی ہوئی ہیں، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے. ایک اخبار کی نیوز پتہ لگی تھی کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا صرف پیسے کے لیے. اب آپ غور کریں کیسا دور آ گیا ہے، کیسا زمانہ آ گیا ہے. تو انشاءاللہ آج کے بیان کا اختتام یہ ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، چغلی بھی نہیں کھائیں گے. اور اس پورے معاشرے میں درستی لانے کی ایک کوشش یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے، آپ کے درمیان موجود ہے. الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں اس کا پیغام پہنچ گیا. ایک چھوٹی سی بہار بھی سناؤں گا میں آپ کو دعوت اسلامی کے کام کی، اور ایک تقریر کے بعد انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں. بہار یہ ہے کہ ایک مدنی قافلہ چین پہنچا. کہاں پہنچا؟ چین. آپ کہیں گے چین میں تو قافلے کی ترکیب کیسے بنتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. الحمدللہ وہاں پر بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کا قافلہ بنا، اور وہ ایک نینجنگ علاقہ ہے، چونکہ اس وقت بیجنگ جو ہے یہ دارالخلافہ ہے چین کا، لیکن اس سے پہلے جو دارالخلافہ تھا وہ نینجنگ تھا کافی عرصے پہلے. تو وہ دارالخلافہ جو نینجنگ تھا اس کے اندر بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اور وہاں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایریا ہے، مسلمانوں کی مساجد بھی بڑی پیاری ہیں. اب اس مسجد میں وہ مدنی قافلہ جو ہے ہاسٹل سے نکلا اور وہاں سے وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا. مسجد میں پہنچا، نماز عصر انہوں نے ادا کی. نماز عصر ادا کرنے کے بعد ہلکا لگا تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص نظر آیا جو فلپائنی تھا. مبلغ جو ہے اٹھ کر گئے وہاں ان کے پاس اور ان سے انگلش میں بات کی کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں، کیسے آنا ہوا. اس نے کہا میں فلپائن کا رہنے والا ہوں، یہاں اسٹڈی کے لیے آیا ہوں، اور آج کل میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. تو میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے جو کتابوں میں اسلام ہے وہ یہاں نظر نہیں آتا. لیکن آج آپ لوگوں کے لیے جو 4-5 لوگ جو جا رہے تھے اور جو ان کا انداز تھا اور جو ان کے چہروں پر داڑیاں تھیں، ان کے سروں پر امامہ تھا اور یہ نیچی نگاہیں کیے جو جا رہے تھے، مجھے وہ کتابوں میں لکھا ہوا اسلام چلتا پھرتا نظر آ رہا. کہاں پر؟ چین کے اندر. وہ شخص کہاں کا رہنے والا تھا؟ فلپائن کا. اللہ کس کو کہاں ہدایت دے دے کوئی نہیں جانتا.
بہرحال وہ مبلغ تھے ہمارے، انہوں نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ اگر آپ نے اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا تو وہ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے برجستہ کہا کہ آئی ایکسپٹ اسلام۔ انہوں نے فوراً ان کو کلمہ پڑھایا، پھر مسجد کے اندر لے کر آئے، پھر انہوں نے وہاں قافلے والوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا وقت گزارا۔ میں یہاں جو سمجھانے کی بات ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں گے نئے مسلم، ان کا نام محمد رکھا گیا تھا، وہ رجب کا مہینہ تھا تو ان کا نام پکارنے کے لیے رجب، اور ہاتھوں ہاتھ امیر سنت سے ان کو بیعت بھی کرا دیا گیا تھا، تو ان کا نام محمد رجب رضا اتاری۔ اب ان کی جو کوشش تھی نا، جو خواہش تھی، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی تیر نہیں کھانا پڑا، کوئی گولی نہیں کھانی پڑی، کوئی خنجر نہیں کھانا پڑا، کوئی ہم پر ظلم نہیں ہوا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ غور کیجئے کہ وہ نیا مسلمان ریسرچ کرنے کے بعد اسلام لے کر آیا، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا طریقہ سکھا دیجیے، یعنی نماز سکھا دیجیے مجھے۔ جب ان کو نماز سکھائے تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ فلپائنی زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہے آپ کے پاس؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کئی لینگویج میں کام کرتی ہے، تو ہماری ویب سائٹ پر کم و بیش 33 سے زیادہ زبانوں میں لٹریچر ملے گا آپ کو۔ بہرحال اس وقت وہ فلپائنی زبان میں نہیں مل سکی، تو اس کی لگن، اس کا شوق، اسلام سے محبت، نماز سے محبت، اس نے ہاتھوں ہاتھ وہاں مسجد میں بیٹھ کر نیٹ کے ذریعے اپنی وہ نماز جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے دکھائی، دیکھیں میں نے کر لی ٹرانسلیٹ۔ اب آپ غور کیجئے، ایک نیو مسلم، اس کا نماز کے ساتھ لگاؤ، نماز سیکھنے کا جذبہ، یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان سے ایک ہی سوال جواب کسی نے نہیں دینا، وہ یہ ہے کہ نماز کی 8 باتیں میں بیان کرنے لگا ہوں، ہر شخص نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ کیا 8 باتیں مجھے معلوم ہیں۔ نمبر 1، نماز کے کتنے شرائط ہیں، کون کون سی ہیں؟ نمبر 2، نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ نارملی یہ 2 باتیں سب کو پتا ہوتی۔ اب آ جائیے نمبر 3، نماز کے کتنے مفسدات ہیں، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور مفسد کہتے ہیں کس کو ہے؟ نمبر 4، نماز کے کتنے واجبات ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، واجب کے ترک ہونے پر کیا ہوتا ہے، کیا ہمیں معلوم ہے؟ نمبر 5، نماز کے کتنے مکروہ تحریمی ہیں، کہ مکروہ تحریمی فعل کرنے سے کب نماز واجب الادا ہو جاتی ہے یا کب نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، نمبر 6، نماز کے کتنے مکروہ تنزیہی ہیں کہ جس کے کرنے پر کیا حکم ہوگا۔ نماز کی کتنی سنتیں ہیں، یہ نہیں کہ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4، یوں نہیں، سنتوں سے مراد کہ ہاتھ اٹھانا کیسے سنت ہے، ہاتھ باندھنا کیسے سنت ہے، نگاہ کہاں رکھنا سنت ہے، رکوع کیسے کرنا سنت ہے، سجدے میں کس طرح کی حیت سنت ہے، یہ سنتیں کیا ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہیں۔ اور نمبر 8، نماز کے کتنے مستحبات ہیں، کون کون سے۔ یہ 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو معتکف ہیں وہ بھی، جو غیر معتکف ہیں یعنی معتکف نہیں ہیں وہ بھی، کم از کم یہ 8 دن ہے نا، 8 دن رمضان کی اب رخصت ہے نا، تو میں کم و بیش 8 دن ہمارے پاس ہے، ہر روز میں ایک بات کو مکمل سیکھنے کی نیت کر لیجیے۔ بس بچوں نے نیت کی ہے، بڑوں نے بھی ہلکی پھلکی نیت کی ہے۔ بھائی میں بتا رہا ہوں، وہ نو مسلم نے اسلام قبول کرتے ہی سب سے پہلا سوال کیا کہ مجھے نماز سکھا دو، اور میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان ہوں، بس مسجد میں بچپن سے آ جا رہا ہوں، یہ 8 باتیں کیا مجھے معلوم ہیں؟ ہر شخص اپنا سوال کرے، اگر نہیں تو اپنے آپ کو گناہوں کی پہچان بھی کرائیے اور نماز کی طرف لے کر آئیے۔ انشاءاللہ جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہوگا وہ خود بخود گناہوں سے بچ جائے گا، کیونکہ قرآن میں میرے رب نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں گالی بکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ڈرامہ دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں موبائل مسجد میں لے کر ویب سائٹیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں، استغفر کہ نماز مسجد کے اندر اگر آپ کا نیٹ کھلا ہوا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس میں کوئی بے حیا عورت کی پکچر نہ آئے، کیونکہ نیٹ کے ساتھ کوئی بھی اپلیکیشن آن کرتے ہیں اس میں ایڈورٹائزمنٹ آ ہی جاتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے
کہ ہم نمازی بنے، پرہیزگار بنے، گناہوں سے بچنے والے بنے اور جنت کے طلبگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہ دعوت اسلامی ہے جو اس پرفتن دور میں اس قدر بڑے نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہی ہے، کم و بیش روز کے 3.5 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ اب بولیں گے اچھا، جی ہاں، 3.5 کروڑ روپے ڈیلی کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا۔ پورے سال کا خرچہ کم و بیش 12 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی سیٹنگ، اتنا بڑا نیٹ ورک، ہم ایک چھوٹی سی مسجد چلانے میں پریشان ہو جاتے ہیں، رمضان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، 4 مرتبہ امام صاحب کو کہتے ہیں جناب اعلان کر دیجئے مسجد کے اخراجات کے لیے کچھ چندہ ہو جائے۔ اور اتنی بڑی تحریک جو دنیا میں اتنا بڑا کام کر رہی ہے، آپ سوچیں نا کہ چین کے اندر جا کر فلپائن والے کو اسلام قبول کرنے کی سعادت مل گئی۔ یہ مدنی قافلے کی بہار ہے نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ تن، من اور دھن کے ساتھ اس تحریک کے ساتھ آ جائیے۔ پیسہ ہی نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ آگے آ جائیے، آپ اس کام میں لگ جائیے۔ جو اپنی دکان چلانا جانے گا نا، اس کو پتا ہے کہ میری دکان کا خرچہ کتنا ہے، میرا کاروبار کتنا ہے، میری مسجد کا خرچہ کتنا ہے، میرا گھر کا خرچہ کتنا ہے۔ جب آپ خود بھی دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیں گے، آپ خود سمجھیں گے کہ مجھے اس قدر پیسہ اس تحریک کے لیے چاہیے، کیسے جمع کروں، سوچیں گے، فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو نیکیوں بھری سوچوں میں تبدیل کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 بجے تک مجھے ٹائم دیا تھا، 2 بج گئے ہیں، تو انشاءاللہ اب ذکر ہوگا غالباً انشاءاللہ۔